السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقی واقعہ ماہنامہ سرگزشت کے ایک واقعے سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ شجاعت صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے کی گھنٹی کو اس بار دیر تک دبائے رکھا، لیکن اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ان کو 15 منٹ ہو گئے تھے دروازے پر گھنٹی بجاتے، لیکن جواب ندارت تھا۔ 35 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ ان کی بیوی نے پہلی یا دوسری گھنٹی پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ حیران تھے کہ آخر سمینہ کہاں چلی گئیں۔ انہوں نے فون بھی کر کے دیکھا، لیکن فون کی بیل کی آواز گھر کے اندر سے آ رہی تھی، یعنی وہ اپنا موبائل بھی گھر ہی میں چھوڑ گئی تھیں۔ پھر اکتا کر انہوں نے اوپر کے فلور کی گھنٹی بجا دی۔ بہو نے اوپر بالکنی سے جھانک کر دیکھا اور سسر سے انتظار کرنے کا کہہ کر نیچے آئیں اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سسر کو سلام کرتے ہوئے گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئیں۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ شجاعت صاحب نے بہو سے اپنی بیوی کے بارے میں دریافت کیا۔ میں بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی تھی تو امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ حیرت ہے کہ ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ شجاعت نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور کچن کا جائزہ لیا تو انہیں کھانے کے آثار بھی نظر نہیں آئے، یعنی انہوں نے کھانا بھی تیار نہیں کیا تھا۔ نمرا، ذرا سحر کو فون کر کے دیکھو، شاید سمینہ بیٹی کے پاس گئی ہوں، انہوں نے بہو کو مخاطب کر کے کہا۔ بہو نے نند کو فون ملایا، کچھ دیر بات کی اور کہا کہ امی وہاں بھی نہیں ہیں۔ شام سے رات ہو گئی، سمینہ کی گھر واپسی نہیں ہوئی۔ بیٹی سحر اور بیٹا ساحر سارے رشتہ داروں کے گھروں میں تلاش کر آئے، لیکن ماں کا کہیں پتہ نہ لگا۔ شجاعت کو لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی ان سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہیں۔ رات کا کھانا تو بہو دے گئی تھی اور اس ٹھنڈے کھانے کو انہوں نے مجبوری میں کھا بھی لیا، لیکن صبح 7 بجے ناشتہ کر کے کام پر جانے والے شجاعت کو افسوس ہو رہا تھا کہ میں اگر بیوی کی قدر کرتا تو شاید وہ اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے۔ ابھی کل کی بات تھی کہ وہ بیوی پر ناراض ہو رہے تھے۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاتا، پھر بھی تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہو اور فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے سخت آٹے سے روٹی پکا کر میرے سر پر مار دیتی ہو۔ شجاعت اتنی زور سے دہاڑے تھے کہ گلاس میں پانی نکالتے ہوئے سمینہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ دراصل رات سے میری طبیعت ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شجاعت نے کھانے کے برتن اٹھا کر پھینک دیے۔ رزق کی اتنی بے حرمتی پر سمینہ کانپ کر جلدی جلدی برتن سمیٹنے لگی۔ فوراً میرے لیے تازہ آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ، انہوں نے چلا کر کہا۔ ان کا یہ رویہ بیوی کے ساتھ نیا نہیں تھا۔ شادی کو عرصہ گزر گیا تھا، بچے بڑے ہو گئے تھے، دونوں کی شادیاں ہو گئیں، لیکن ان کے سلوک میں کوئی فرق نہیں آیا۔ باپ کا ماں کے ساتھ ناروا سلوک دیکھ کر بیٹا بھی کسی قدر بدتمیز اور خودسر ہو چکا تھا۔ وہ بھی ماں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اکثر و بیشتر بد کلامی کر جاتا تھا۔ بہو نے جب شوہر اور سسر کو دیکھا کہ وہ سمینہ کی عزت نہیں کرتے تو ابتدا میں اس نے کوشش کی کہ کم سے کم شوہر کو ماں کی عزت کرنے پر مجبور کرے، لیکن اسے کامیابی نہ ملی تو اس نے بھی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ بس ایک بیٹی تھی جو ان کی غمگسار تھی۔ وہ اپنی ماں کے دل کی بات سمجھتی تھی، لیکن والد سے وہ بھی خوف زدہ رہتی تھی اور ماں کے حق میں باپ کو کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور سمینہ کی کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ شوہر اور بچے پریشانی میں کھانا پینا بھولے ہوئے تھے۔ پاس پڑوس والوں نے سوالات کر کر کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دوسرے دن سحر اور ساحر پولیس اسٹیشن جا کر گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھوائے تھے۔ سر پلیز میری امی کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔
وہ تو کبھی اپنے بھائی کے گھر بھی ایک رات کے لیے نہیں ٹھہری، اور آج ان کو 3 دن ہو گئے وہ گھر واپس نہیں آئیں۔ سحر یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخری بار دوپہر 3 بجے کے قریب وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آئی تھیں اور جلد ہی واپس چلی گئی تھیں۔ تب سے ان کا کچھ پتہ نہیں۔ پولیس انسپکٹر نے ان کی تصویر اور ضروری تفصیلات معلوم کر کے ان لوگوں کو گھر واپس بھیج دیا تھا۔ شجاعت نے صبح 4 بجے تہجد کی نماز پڑھی اور کچن کی سمت رخ کیا، جو کئی دن سے ویران پڑا تھا۔ وہاں ان کی پسند کی چائے بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے ان کی نگاہوں میں کئی منظر تازہ ہو گئے۔ کچھ دن قبل ہی صبح سویرے سمینہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ شاید وہ اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑ گئی ہوں، لیکن ان 30 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہو کر ایک دن کے لیے بھی کہیں گئی ہوں۔ ان سب نے ہر اسپتال کی ایمرجنسی اور مردہ خانے تک دیکھ ڈالے، لیکن سمینہ کو نہ ملنا تھا نہ ملی۔ ساحر جمعے کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ اس کی سماعت سے کچھ لوگوں کی دل خراش باتیں ٹکرائیں۔ ایک شخص دوسرے کو بتا رہا تھا کہ فلاں گلی کی ایک بڑی عمر کی عورت کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ساحر کا دل رو پڑا۔ اس نے چاہا کہ وہ ان سے بتائے کہ وہ عورت ہماری ماں ہے، وہ بھاگی نہیں بلکہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہیں، اور پلیز بنا تصدیق کے کسی شریف عورت پر بہتان مت لگائیے۔ لیکن وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ کچن کی کھڑکی سے امی کے دوپٹے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ امی! وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں امی کا سوٹ پہنے ملازمہ کھڑی تھی، جس کو شاید نمرا نے ابا کے کاموں کے لیے بلوایا تھا اور امی کا سوٹ بھی پہننے کے لیے دے دیا تھا۔ یہ کپڑے آپ کو کس نے دیے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ یہ مجھے نمرا باجی نے دیا ہے، اور بھی کپڑے دیے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے ساحر کی دلی کیفیت سے بے خبر سادگی سے بتا رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور نمرا کے سر پر پہنچ کر چلایا، امی کے کپڑے ملازمہ کو کیوں دیے؟ ہاں تو کیا کرنا ہے ان کے کپڑے رکھ کر، جب وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ بے فکری سے جواب دیتی نمرا اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب ساحل نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور سرسراتے ہوئے انداز میں بولا، امی کہاں ہیں؟ اس سوال نے نمرا کو ساکت کر دیا۔ وہ اس کی شکل حیرت سے تکتے ہوئے چلائی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں نے انہیں غائب کیا ہے؟ تم اور تمہارے باپ نے ساری زندگی ان کی عزت نہیں کی، ان کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی، اور آج جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں تو اپنی عزت بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے انہیں غائب کیا ہے۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ ان دونوں کے درمیان بات مزید بگڑتی، ساحر کا فون بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کان سے لگا کر ہیلو کہا، اور دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی اس نے اسے بے قابو کر دیا۔ ہیلو بیٹا، میں تمہاری امی بات کر رہی ہوں، اور فون کٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نمرا نے اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اسی نمبر پر فون ملایا تو پہلی ہی گھنٹی پر کسی انجان خاتون نے فون ریسیو کیا اور بتایا کہ امی قریبی شہر کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ ہمیشہ بچوں کے نمبر زبانی یاد رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے بیٹے سے رابطہ کر سکیں۔ نمرا نے فون ریسیو کرنے والی خاتون سے ایڈریس اور نام معلوم کیا، اور چند گھنٹوں بعد پوری فیملی سمینہ کے بیڈ کے چاروں طرف موجود تھی۔ ان سب کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ سحر ماں کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔
2 पुलिस एहलकार यकीनन समीना का बयान लेने आए थे। वो सब अपनी अपनी जगह से खिसक गए लेकिन हटे नहीं, क्योंकि तजस्सुस तो सबको था कि आखिर वो 2 हफ्ता कहाँ रहीं। उस दिन मैं अपनी बेटी सहर के बहुत रोकने के बावजूद उसके घर से अपने घर जाने के लिए बाहर निकली। अम्मी ने आहिस्ता आवाज़ में बयान देना शुरू किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान न था। जब एक ऑटो रिक्शे वाला मेरे सामने आकर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। बस यहाँ से दूसरे स्टॉप तक जाना है। मैं बग़ैर पैसों की बात किए ऑटो में बैठ गई। रिक्शा स्टार्ट करते ही जैसे इसे कुछ याद आया। अम्मा जी, आगे गली में मुझे कुछ सामान उठाना है, अगर आप इजाज़त दें तो उठा लूँ। उठा लो, मैंने बेपरवाही से इजाज़त दे दी। उसने आगे एक सुनसान गली में रिक्शा रोक दिया और ख़ुद उतरकर किसी घर में चला गया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे घर जाकर खाना भी पकाना था। अचानक किसी ने गीला रुमाल मेरे मुंह पर रख दिया और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैं उस हॉस्पिटल में थी। मेरे गले की चेन, हाथ के कड़े और अंगूठियाँ और कानों की बालियाँ, मेरा पर्स, ये कहकर वो खामोश हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी तफसील अपने रजिस्टर में दर्ज कर ली। कहने लगा, रिक्शे वाले ने सिर्फ जेवर की खातिर आपको बेहोश किया। सारा सोना उतार कर आपको दरिया के किनारे फेंक कर फरार हो गया। वो तो किसी राहगीर ने हमें फ़ोन पर इत्तला दी तो हम लोग आप तक पहुँचे। शायद, उन्होंने शौहर और बच्चों पर नज़र डालते हुए कहा, शुक्र कीजिए कि ये सही सलामत आप तक पहुंच गईं, वरना वो इनको कत्ल भी कर सकता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना खदशा जाहिर करते हुए कहा। इन सब के चेहरों पर खौफ के साए लहराए और उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। समीना की 15 दिन की गुमशुदगी ने घर वालों पर भी काफ़ी मस्बत असरात मरतब किए थे और अब यकीनन इन सब का रवैया समीना के साथ तब्दील होने वाला था। अपने रिश्तों का एहतराम कीजिए, क्योंकि नहीं मालूम कि कब कौन चुपके से हाथ छुड़ाकर उस सफ़र पर रवाना हो जाए जहां से वापसी का कोई इम्कान नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।